مجھے آ کر لے جانا۔ 2 بجے تک وہ نہ آیا، 2-3 بار اسے کال کی لیکن اٹینڈ نہ ہوئی۔ 3 بجے میں دفتر سے نکل آیا، اس پر غصہ چڑھا ہوا تھا کہ کال کر کے کہا ہے پیمنٹ لے جاؤ، لیکن وہ نہ آیا، نہ فون اٹھایا کہ بندہ نہ آنے کی وجہ پوچھ سکے۔ خیر میں گھر آ کر لیٹ گیا، پھر اس کی کال آئی تو میں نے غصے میں اٹینڈ نہیں کی۔ وہ میرے گھر پہنچ گیا، بیل دی، بیٹے نے باہر دیکھا اور مجھے نیم سوئے ہوئے کو آواز دے کر بتایا کہ وہ باہر آیا ہے۔ میں نے اسی کیفیت میں جواب دیا کہ اسے کہہ دو اب عید کے بعد آئے تب پیمنٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں پھر نیند میں غرق ہو گیا۔ دل میں ارادہ تھا اسے تھوڑا سبق دے کر ہی پیمنٹ دوں گا، لیکن ایک بوجھ سا بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی ہو تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال 10-15 منٹ بعد آنکھ کھلی تو CCTV ایپ کھول کر دیکھا وہ گھر کے باہر ہی لان میں گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے فون پر پوچھا کہ اب اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں کہیں مصروف ہو گیا تھا اس لیے لیٹ ہوا، لیکن مجھے یقین تھا کہ جب بھی گیا تو پیمنٹ مل جائے گی۔ اس کی بات اور اس کے دھرنا مار کر بیٹھ جانے کے سٹائل نے میرے دل میں جو غصہ تھا وہ ختم کر دیا اور فوری اسے پیمنٹ کر دی۔ ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں لیکن کھوکھلے یقین کے ساتھ اور اس کے در پر جاتے ہیں بس ایک وزٹر کی طرح۔ گئے، بیل دی، کال کی، جواب ملتا نظر نہ آیا تو واپس چلے آئے۔ پھر شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ رب تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے در پر دھرنا مار کر بیٹھ جائیں اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ ربا ایس در تو میں خالی نہیں جانا، میری حاجت پوری کرنی تے میں ایتھے ہی بیٹھا ہاں، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق اور اپنے کنبے سے محبت کرتا ہے وہ خالی ہاتھ کیسے اٹھا دے گا؟ ہمارے دھرنے سے وہ اپنی ناراضگی ختم کر کے اپنی رحمت کے ساتھ پلٹ آئے گا اور جس طرح بن مانگے ہر نعمت دے رہا ہے تو مانگی جانے والی بھی ضرور دے گا۔ بس یقین پختہ اور طلب صادق ہونا چاہیے۔ اس کہانی سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کبھی کسی سے پیسے لینے یا دینے ہو تو جب آپ نے کسی کے پیسے دینے ہو تو بغیر کسی حیل و حجت کے پیسے اس کو دے دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کسی شخص کی طرح کوئی مجبوری ہو اور وہ پیسے لینے میں لیٹ ہو رہا ہو، لیکن آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو اس کا سبب آپ کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اللہ میاں سے جب مانگتے ہیں تو آپ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ پاک آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اس پیسوں سے کیا کام کرنا ہے تو آپ کو بھی کبھی کسی کی اس غرض سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ نے نیکی کرنی ہے اور چپ کر کے لوگوں کے ساتھ دینے کا اپنا ارادہ بنا لینا ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں یا میرے جتنے سننے والے لوگ ہیں ان سب کو اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہونی چاہیے کہ انہوں نے غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے اور لوگوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ التجا ہے کہ میرے مالک، میرے خالق، جس طرح تو نے ہمیں بغیر